اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ ماشاءاللہ تسی احباب اللہ دا قرآن اللہ دا دین سنن واسطے تشریف فرماؤ، اور اسی بھی اس مقصد واسطے حاضر خدمت ہاں کہ اللہ دا قرآن تواڈے سامنے بیان کیتا جائے۔ اللہ تواڈا اور ساڈا اس مقصد واسطے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ اگر تسی اپنی شان میں گستاخی نہ سمجھو تو میں درخواست کرانگا تھوڑا اگے اگے تشریف لے وہ اینا کھلر کے بیٹھن دی بجائے تھوڑا اگے اگے ہو جاؤ، کٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، میرے واسطے بات کرنا سمجھانا آسان ہوئے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔ اساں کیڑا کوئی اشتہار دینا اخبار وچ کہ اینے لوکی بیٹھے سن،
بندہ ایک بھی ہوئے سمجھن سمجھانا والا ہوئے وہ بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ آج دا درس قرآن جو خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر اس جگہ تے جدا انعقاد کیتا گیا ہے، میرے ذمے اس درس قرآن دا عنوان اے لگایا گیا ہے نماز دی اہمیت اور جڑے بد نصیب نماز تو دور نے انہاں دا انجام۔ بڑے ہی اختصار نال میں تواڈی خدمت اس عنوان دے تحت چند معروضات اور گزارشات پیش کروں گا، لیکن اس تو پہلے میں تواڈے کولوں ایک وعدہ لینا چاہنا اور ایک درخواست کرنا چاہنا۔ تسی سارے پہلے ہی نماز پڑھن آئے ہو، مسجد وچ موجود ہو، تسی تے پہلے ہی نماز پڑھن آئے ہو۔ اصل تے پیغام اونا تک پہنچانا ہے جڑے مسجد وچ نماز پڑھن نہیں آندے۔ تسی تے پہلے ہی آئے ہو، جڑے پہلے ہی نماز پڑھن آئے نے اونا نو اے آکھنا کہ نماز پڑھیا کرو، وہ تے پہلے ہی پڑھن آئے نے۔ بات تے اونا تک پہنچانی ہے جڑے نہیں آندے۔ ہن جڑے نہیں آندے یا نہیں آئے اونا تک ساڈی رسائی نہیں، پر تواڈی تے ہے نا، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ تسی تے اونا تک پہنچ سکتے ہو نا۔ میں ایک تواڈے کے درخواست کر کے ایک وعدہ لینا چاہنا کہ تسی ساڈا اے پیغام اونا لوگاں تک پہنچان میں جو ساڈی معاونت کرو گے۔ سارے نہیں بولے، بولو انشاءاللہ۔ یہ تھے اللہ دی رحمت نہ تانوں کوئی ڈر نہیں، بولو گے تو تانوں کوئی نہیں پھڑ کے لے چلا۔ اے ساڈا پیغام اگے اونا تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ اس دین دی نشر و اشاعت وچ ساڈے معاون بنو گے انشاءاللہ۔ ایدہ نتیجہ اس طرح ظاہر ہونا چاہیے کہ آج دا پیغام تواڈے لوگاں تک پہنچان نال اگر آج مثال دے طور تے 100 بندہ ہے تے اگلے درس تے کم از کم 200 ہونا چاہیے، ہوئے گا انشاءاللہ۔ دیکھو میرے تو تواڈے پیغمبر جناب محمد ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جدو خطبہ حجۃ الوداع دا ارشاد فرمایا تے آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے تے کی فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جیڑے موجود ہو اونا دے اوپر اس ضروری ہے کہ اونا تک پیغام پہنچاؤ جیڑے ایتھے موجود نہیں۔ معلوم ہویا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی امت دی ذمہ داری لگائی ہے کہ میرا پیغام اونا لوگاں تک پہنچاؤ جنہ تک میں نہیں پہنچا سکیا۔ اور اسی ہے جتنا بھی دعوت و تبلیغ دا کم کرنے ہیں یہ سارا آپ علیہ السلام دی اسے بات نو سامنے رکھ دیاں کرنے ہیں، اور کل قیامت نو اللہ دے سامنے اور اپنے پیغمبر دے سامنے اسی یہ بات کہہ سکیے کہ اللہ اساں تیرا دین جو سانو تو دیتا اساں اگے لوگاں تک پہنچایا، اور سانو پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا کہ جدے کول دین دی بات پہنچے اگے پہنچائے۔ اللہ اساں تیرے پیغمبر دی اس معاملے چ معاونت کی تھی، اسی اونا دا پیغام اگے لوگاں تک پہنچایا۔ اسی تو آڈے کولوں بھی یہی امید رکھنے ہیں کہ تسی بھی یہ پیغام اگے پہنچاؤ گے انشاءاللہ، پہنچاؤ گے۔ میرے نبی دا ہر امتی مبلغ ہے، ضروری نہیں کہ مدرسے پڑھیا ہوئے تے پھر ہی مبلغ بنے گا، ضروری نہیں ممبر و محراب دا جناب شاہ سوار ہوئے تے پھر ہی مبلغ بندہ ہے۔ وہ ایک بندہ دکان چلا رہا ہے وہ بھی مبلغ بن سکتا ہے، ایک بندہ حل چلا رہا ہے وہ بھی مبلغ بن سکتا ہے، ایک بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے وہ بھی اپنے رسول دا تے اپنے رب دا پیغام اگے پہنچا سکتا ہے۔ یہ واسطے تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ مینو توانو توفیق عطا فرما دے۔ اساں یہ پیغام لے کے ٹرنا ہے، کر پیغام پہنچانا ہے۔ تو ساں
شاید کدی اس چیز دا مشاہدہ نہ کیتا ہوئے لیکن اساں مشاہدہ کیتا ہے عیسائی طبقہ ہے نا توانو اس بات دا یقین ہے کہ عیسائی اس وقت حاکتے نے کہ باطلتے نے دسو وہ موجودہ عیسائی حاکتے نے کہ جھوٹتے نے باطلتے نے حاکتے نہیں موجودہ یہودی حاکتے نہیں باطلتے نے مگر تسی جتھے بھی دیکھو گے عیسائی طبقے نو او اگر اپنی ملازمت کر رہے نے نال ملازمت کر رہے نے نال اپنے مذہب دا پرچار کر رہے نے نال اپنی ملازمت کر رہے نے نال اپنے مذہب دا لوگاں تک پرچار کر رہے نے لوگاں نو اپنا مذہب سکھا رہے نے سنا رہے نے نال اپنا کام کاج کر رہے نے اور یارو او باطلتے ہو کے غلط ہو کے جھوٹتے ہو کے او اپنے مذہب دا پرچار کر دے نے تسی حاکتے ہو کے بھی اپنے مذہب دا پرچار کرنے واسطے تیار نہیں تسی امت محمدیہ دے بہترین افراد ہو کے بھی اپنے بہترین مذہب اسلام دا پرچار کرنے واسطے تیار نہیں کیوں ساڑھے اندر اینی سستی کیوں ہے اور اسی رونا رونے ہاں او جی ویکھو جی فلانا مذہب اینا اتے جا رہے ہے فلانا مذہب اینا اتے جا رہے ہے فلانا مذہب اینا اتے جا رہے ہے مسلمان دن بدن زوال پذیر ہو رہے ہیں مسلمان دن بدن ذلت اور رسوائی ہونا دا مقدر بن رہی ہے اسی اے تے رونا رونے ہاں لیکن اے اساں کدی غور نہیں کیتا کہ او اتے کیوں جا رہے ہیں اسی تھلے کیوں جا رہے ہیں اونا دے اتے جان دا سبب ہے اونا اپنے مذہب دا پرچار صرف اپنے مولویاں دے تون تے نہیں چھٹیا اونا دا ہر فرد اپنے مذہب دا مبلغ ہے اور اسی تھلے کیوں جا رہے ہیں اساں کیا بس اساں مولوی نو تنخواہ دے چھڑیے ہن مولوی جانے جو دا کم جانے اساں نہیں اسلام دی دعوت دینی کسے نو اساں نہیں کسے نال گل کرنی اسی کو مولویاں اسی کوئی جناب عالم دین اسی جناب کوئی سکالر یہ تے کم مولویاں دے یہ تے کم علماء دے وہ جا کے تبلیغ کرن یہ ہوئی وجہ ہے کہ اسی دن بدن سوال پذیر ہو رہے ہیں وہ باطل تے ہو کے دن بدن عروج تے جا رہے ہیں اللہ سانو بھی اے بات سمجھن دی توفیق عطا فرما دے تے اے ساری گل کرن دا مقصد ہے کہ تسی ساڈے معاون بنو گے انشاءاللہ پکی گل ہے یہ پیغام اگے ہر جگہ تے جتھوں جتھوں تک تسی پہنچا سکو پہنچاؤ گے انشاءاللہ اللہ تو انو توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارے انو دین دی تبلیغ دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے آؤ میں بڑے اختصار نل چند باتا نماز دے والے نل توڑے گوش گزار کرنا چاہنا سب تو پہلی بات تے سمجھو نماز اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت دا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جدا رب نے اپنے بندیاں نو حکم دیتا ہے پہلی گلتے سمجھو کہ بندیاں دی تخلیق دا مقصد کی ہے انسان دی تخلیق دا مقصد کی ہے رب نے انسان تے جنات نو کادے واسطے پیدا فرمایا ہے اساں یہ سمجھے ہے ساڈا کم اینا ہی ہے کہ جدو ہوش سنبھالیا تعلیم حاصل کی تھی جدو تھوڑا جا شعور نو پہنچے کوئی کم کاج کاروبار شروع کر لیا روٹی کمائی اور شادی کی تھی بچے پیدا کیتے جھوٹے ہوئے اور مر گئے تے کم ختم ہو گیا اسی سمجھنے ہیں ساڈا اینا ہی کام ہے اس سے واسطے اسی دنیا تے آئے ہیں حالانکہ اے مقصد انسان دا دنیا تے آن دا نہیں اے تے دنیا تے زندگی گزارن دے اللہ نے ایک جناب انداز بنائے نے اسباب و ذرائع نے اصل مقصد انسان دا دنیا تے آن دا اے نہیں مقصد کی ہے دنیا تے رب نے قادے تو بھیجی ہے دولت اکٹھی کرنا محض مقصد نہیں
پیسہ کمانا محض مقصد نہیں، بن ٹھن کے زندگی گزار جانا محض مقصد نہیں، روٹی کھانا تے کھلانا محض مقصد نہیں، بچے پیدا کرنا تے پالنا محض مقصد نہیں۔ اس دنیا تے عمدہ ایک مقصد ہے جدے واسطے رب نے سانو پیدا کیتا ہے، اور مقصد رب نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ کیا میرے رب نے؟ مولا فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دیو لوگو، میں دو مخلوقہ مکلف بنائیاں نے، یعنی دو مخلوقہ ایسیاں میں جہان دے اندر پیدا کیتیاں نے جنہ واسطے میں احکامات اتارے نے، جنہ کلوں میں کل قیامت والے دن سوال کرنے، اور جنہ واسطے میں عذاب تے انعامات بنائے نے، جنہ واسطے میں جنت اور جہنم بنائی ہے۔ اللہ دو مخلوقہ جنہ واسطے تو سارا کچھ بنایا ہے، وہ کیڑیاں مخلوقہ نے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ایک مخلوق انسان تے دوسری مخلوق جنات، میں جنات تے انسانانو اس جہان دے اندر اپنے دین دا مکلف بنایا ہے۔ اس جہان دے اندر میں ان واسطے میں سارے احکامات اتارے ہیں، میں دین اسلام اتارے تے ان واسطے اتارے ہے، میں قرآن اتارے تے ان واسطے اتارے ہے، میں اگر کسی چیز دا حکم دیتا ہے تے ان دعا واسطے دیتا ہے، اگر کسی چیز تو منع کیتا ہے تے ان دعا نو منع کیتا ہے۔ عرشاں والیا اے دو ہی مخلوق کا صرف مکلف نے؟ فرمایا ہاں میں جنت بھی بنائی ہے تے ان دعا واسطے بنائی ہے، میں جہنم بھی بنائی ہے تے ان دعا واسطے بنائی ہے، میں جنت بھی لے جانا ہے تے اینا دعا مخلوقاں نو لے کے جانا ہے، میں جہنم میں بھی سٹنا ہے تے اینا دعا مخلوقاں نو سٹنا ہے۔ عرشاں والیا اے دو مخلوقاں جیڑیاں تو بنائیاں نے، اینا دا مقصد کی ہے؟ کیوں بنایا ہی اینا نو؟ فرمایا لیعبدون، اینا نو میں اس واسطے بنایا ہے کہ میری عبادت کرن، میں اپنی بندگی واسطے اینا نو پیدا کیتا ہے، میں اپنی عبادت واسطے انہاں نو پیدا کیتا ہے۔ رب دسدا ہے وے کہ میں انساناں نو اس لئی بنایا ہے کہ میری عبادت کرن، اس واسطے تے اگر بندہ صحیح معنی دے اندر مومن بن جائے، اگر صحیح معنی دے اندر رب دا بندہ بن جائے، اگر صحیح معنی دے اندر مسلمان بن جائے، اگر صحیح معنی دے اندر اے انسان اللہ دی بندگی دے اندر آ جائے، اگر صحیح معنی دے اندر رسول اللہ علیہ السلام دا تابعدار بن جائے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اللہ اس مومن بندے دے ہر عمل نو اپنی بندگی بنا کے او دیتے انو اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اب ایکو نا اگر بندہ مومن بن جائے، رب دی بندگی دے اندر آ جائے، اے رزق کماندہ ہے حلال دا، حلال رزق کما کے اپنے منہ وچ لقمہ پاندہ ہے، اے دا رزق حلال کمانا بھی اللہ عبادت بنا دیندے نے۔ اے روٹی کما کے لے آ کے اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو کھلاندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا بیوی بچیاں نو کھلانا اے لقمہ بھی صدقہ بنا دیندے نے، اللہ اے دے بدلے بھی انو نیکی عطا فرما دیندے نے۔ اگر اے بندہ محنت مزدوری کرن جاندہ ہے، جائز تے حلال طریقے نال محنت مزدوری کردہ ہے، اللہ اے دے اس محنت نو بھی اللہ اے دی بندگی اپنی بندگی بنا دیندے نے، عبادت بنا دیندے نے۔ حتیٰ کہ حدیث میں چوندے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے بندہ مومن بن جائے، بندہ رب دی بندگی وچ آ جائے، بندہ صحیح معنی وچ مسلمان بن جائے، اگر اے اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرن واسطے جاندا ہے، رب او دے تے بھی انو اجر عطا فرما دیندے نے، اللہ او دے بدلے بھی انو ثواب عطا کر دینے۔ صحابہ نے بڑا حیران ہو کے سوال کیتا، اللہ دے نبی او تے اپنی جنسی خواہش پوری کرن واسطے جا رہے ہیں اپنی بیوی دے کول، تے او دے تے بھی انو اجر ملدا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اگر وہ حرام کاری کرے، اگر وہ زنا کرے، اگر وہ بدکاری کرے، اگر وہ اپنی جنسی
خواہش غلط طریقے نال پوری کرے انہوں گناہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ جی اللہ دے رسول انہوں گناہ ہوئے گا۔ فرمایا اگر وہ جائز تے حلال طریقے دے نال اپنی رب دی بندگی کر دیا، اپنی بیوی کول جاندا ہے، اللہ انہوں او دیتے اجر تے ثواب عطا فرما دے ہم دینے۔ الغرض کے دسنا اے چاہنا اس انسان دی زندگی دی تخلیق دا مقصد ہے رب دی بندگی، اور جدو بندہ رب دی بندگی وچ آ جاندہ ہے اللہ اے دے ہر اٹھن والے قدم نو عبادت بنا دیندے نے، اور اللہ اے دے ہر قدم تے انہوں اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اے ہے انسان دی تخلیق دا مقصد، رب دی عبادت کرنا، اللہ دی بندگی کرنا۔ اور عبادات کئی نے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، کوئی فرضی عبادت ہے، کوئی نفلی عبادت ہے۔ اے ساریاں عبادات نے، کوئی اجتماعی عبادت ہے، کوئی انفرادی عبادت ہے، اے ساریاں عبادات نے۔ پر جیڑی عبادت دا تذکرہ میں تو آٹے سامنے کرنا چاہنا وہ ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جدا میرے رب نے ہر باشعور اور عاقل و بالغ مسلمان نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے، وہ چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، وہ چاہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے، چاہے جناب اعلیٰ ہوئے ادنا ہوئے، حاکم وقت ہوئے محکوم ہوئے، رعایا ہوئے بادشاہ ہوئے، وہ کوئی بھی انسان ہے جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہے، میرے رب نے وہ دیتے نماز نو فرض کر دیتا ہے۔ حج نا اس بندے دے فرض ہے جدے کول حج دی طاقت ہے، حج دی طاقت نہیں تے حج فرض نہیں۔ زکوٰۃ وہ دیتے فرض ہے جدہ مال نصاب نو پہنچ دے، اگر مال نصاب نو نہیں پہنچ دا زکوٰۃ فرض نہیں۔ روزہ وہ دیتے فرض ہے جیڑا تندرست ہے، اگر بیمار ہے چھوٹ ہے کہ جدو تندرست ہوئے گا پھر رکھ لوے، فوراں رکھن دی ضرورت نہیں۔ عمرہ او دے واسطے وے جیڑا استطاعت رکھ دے، جیڑا طاقت نہیں رکھ دا او دے تے عمرہ فرض نہیں۔ اور لوگوں جہاد او دے تے فرض ہے، جدو جہاد فرض ہو جائے اور وہ جان دی طاقت رکھے، اگر طاقت نہیں رکھ دا معذور ہے تے جہاد فرض نہیں۔ میں دسنا ہے چاہنا ہر عبادت دے اندر رب نے کسی نہ کسی اعتبار نال چھوٹ رکھی ہے، پر نماز ایک ایسی عبادت ہے مرد تامی اللہ نے فرض کی تھی ہے، عورت پھر بھی اللہ نے فرض کی تھی ہے، اگر جناب جوان پھر بھی اللہ نے فرض کی تھی ہے، بڑھے تے پھر بھی اللہ نے فرض کی تھی ہے، تندرست پھر بھی نماز فرض ہے، بیمار پھر بھی نماز فرض ہے، وقت دا حاکم پھر بھی نماز فرض ہے، محکوم پھر بھی نماز فرض ہے، بادشاہ وقت پھر بھی نماز فرض ہے، رعایا پھر بھی نماز فرض ہے، غریب پھر بھی نماز فرض ہے، امیر پھر بھی نماز فرض ہے، موسم سردی دے پھر بھی نماز فرض ہے، موسم گرمی دے پھر بھی نماز فرض ہے، سفر وچے پھر بھی نماز فرض ہے، حضر وچے پھر بھی نماز فرض ہے۔ اور لوگوں ہر صورت دے اندر میرے رب نے ادھتے نماز نو فرض کر دیتا ہے، جدوں تک ادھے جسم دے اندر جان سائدہ چل دے پیا اور ادھی عقل کم کر دیئے ادھوں تک انہوں نماز پڑھنی پوے گی۔ اگر کھلو کے نہیں پڑھ سکتا اللہ دے نبی فرماندے نے بے کے پڑھ لے، بے کے نہیں پڑھ سکتا لمیاں بے کے پڑھ لے، اگر جناب ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا اشارے نال پڑھ لوے، اے جناب جی میں بھی پڑھ سکتا ہے، نماز نے ضرور پڑھنی ہے۔ میرے رب نے نماز دے اندر بالکل کوئی ایسی چھوٹ استثناء نہیں دیتا، اے نہیں آکیا کہ جناب رعایا نماز پڑھے بادشاہ منو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، اے مقتدی نماز پڑھن مولویاں نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، اے جناب مرید نماز پڑھن پیران نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، اے ادنا نماز پڑھن آلہ نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، غریب نماز پڑھن امیران نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، نا نا نا، اے مارے نماز پڑھن چودریاں نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، نا رب نے سب نو حکم دیتا ہے۔ آکو گے سب نو کتے حکم دیتا ہے؟ اور ساری کائنات ایک پاس ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاسے ساری کائنات مل کے میرے نبی دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ بولو کر سکتی نہیں کر سکتی. تے میرے رب نے اپنے نبی نو کی آکھی ہے؟ اللہ فرماندے نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی آکھو تو آڈے پینڈ درود پڑھن دا رواج کوئی نہیں محمد. اور ساڑھے یزدانی صاحب دا پینڈ ہوئے تھے تو اسی یار درود نہ پڑھو محمد. اچھی پڑھا بولو اور اچھی بولو صلی اللہ ہو. اچھی اور بولو ہمارا صلی اللہ ہو. جے تو آنوں کو نقصان پہنچے یار پر چھڑاں گے بولو تو صحیح صلی اللہ ہو علیہ وسلم. تسی تے انجے تے جامد ہو کے بیٹھے ہو جی میں تو ان کے ستو کو ہل کے پہ آجھڑے نے. اور اللہ دے بندے ہو کو دین دی گرمی ایمان دی حرارت پیدا کرو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے حکم دے دیتا ہے فرمایا اے میرے محبوب نبی جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دے ہو, اپنی بیویاں نو نماز دا حکم دے ہو, اپنی بیٹیاں نو نماز دا حکم دے ہو, اپنے جناب بیٹیاں نو نماز دا حکم دے ہو, اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دے ہو. تے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آپ بھی او دیتے ڈٹ جاؤ. آپ بھی نماز اتے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آپ بھی نماز اتے ڈٹ جاؤ. اپنے گھر والے نو بھی نماز دا حکم دے ہو, آپ بھی نماز دے پابند ہو جاؤ. ان میں دسنا اے چاہنا اور جے اس کائنات دے اندر کسے نو نماز تو استثناء ہو سکدا تے کنو ہونا سی؟ آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نالو ود کے کائنات جو کوئی مقام مرتبے والا ہے وے کوئی نہیں نا. اگر رب نے کسے نو نماز تو چھوٹ دینی ہوندی اپنے نبی نو آندہ سونیا تو انو نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. پر میرا رب آندہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا سونیا تساں آپ بھی نماز دی پابندی کرنی ہے, اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دی پابندی کروانی ہے. اور جے آمینہ دے لال رب دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو رب نے نماز دی رخصت نہیں دیتی پھر کیڑا مائی دا لال ہے جیڑا آکے میں نو نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. کیڑا دنیا دے اندر ایسا جمعہ جیڑا کہے کہ میں نو نماز دی ضرورت کوئی نہیں. اور جیڑا نماز تو گیا اسلام تو گیا پاوے سر تے جڈا مرضی وڈا پکڑ بن لوے, پاوے گلے تے جننے مرضی ہار پا لوے, پاوے اپنی پیری مریدی دے جننے مرضی اشتہار چھپوا لوے, اگر نماز نہیں پڑھدا جیڑا نماز تو گیا وہ اسلام تو گیا, جیڑا نماز تو گیا وہ ایمان تو گیا, جیڑا نماز تو گیا وہ قرآن تو گیا, جیڑا نماز تو گیا وہ رب رحمان تو گیا, جیڑا نماز تو گیا وہ جنت تو گیا تے جہنم دے اندر گیا. میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونے آپ بھی نماز دی پابندی کرو, اپنے گھر والے نو بھی پابندی کرواؤ. تے ایتل نبی دے گھر والے نو بھی رب آندا ہے پیا ایتھے ساڈیاں گھر والیاں نماز پڑھن واسطے تیار نہیں. ساڈیاں گھر والیاں ہیں جی بھلیے لوکے نماز ہی کدی پڑھ لیا کر. سائیاں تو انیاں پڑھ کے کیڑا کو مال چھت لیا جیڑا میں پڑھ لواں. تو نمازہ پڑھ کے کیڑے کو قلعے بنا لے نے. مینوں آندا نماز پڑھ لیا کر. اور میرے رب نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو آکھیا ہے نماز دی پابندی تساں بھی کرنی ہے. کتھے آکھیا ہے؟ قرآن وچ آکھیا ہے. پارا رب دے قرآن دا 22واں
مولا فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر دیو بیویو عرشاں والیا کی حکم ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھراں وچ رہیا کرو، بلا ضرورت کرو باہر نہ نکلیا کرو۔ اور جے نبی دیاں بیویاں نو رب دا حکم ہے وے اپنے گھراں وچ رہیا کرو، بلا ضرورت کرو نہ نکلو، اج میریاں تیریاں ماواں بہناں بلا ضرورت کرو کیوں نکلن؟ کیویں نکل سکدیاں نے؟ اجازت ہی رب نے نہیں جتی تھی۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی دیو گھر والیو اپنے گھراں وچ ہی رہیا جے، بلا ضرورت کرو باہر نہ نکلیا جے۔ تے اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جویں جاہلیت دے دور دیاں عورتاں بناؤ سنگار کر کے بن پھب کے اپنے سراں تو دے چہریاں تو پردے اتار کے بازاراں دے اندر پھرن نکل پیندیاں سن۔ انج تساں بن پھب کے تے بے پرد ہو کے بازاراں دے اندر نہیں نکلنا، گھراں دے اندر رہنا ہے۔ اگر گھروں نکلن دی ضرورت پہ جائے تے با پرد ہو کے نکلنا ہے۔ عرشاں والیا گھر رہ کے اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی دیو بیویو گھراں وچ رہ کے نمازاں پڑھنیاں نے، گھراں وچ رہ کے نمازاں قائم کرنیاں نے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر رہ کے نمازاں ادا کرنیاں نے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، رب نے مال اگر دیتا ہے تے زکاتاں بھی ادا کرنیاں نے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے۔ میرے رب نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو بھی حکم دے دیتا ہے نمازاں پڑھنیاں نے، نماز قائم کرنی ہے۔ اور لوگوں میں اعلان کر کے دسنا چاہنا سارے جہان دیاں عورتاں، چودھریاں دیاں عورتاں، بٹاں دیاں عورتاں، جٹاں دیاں عورتاں، اور جناب دنیا دار دولت مندہ دیاں عورتاں، بادشاہاں دیاں عورتاں، حکمرانہ دیاں عورتاں، بڑیاں بڑیاں اعلیٰ عورتاں، بڑیاں بڑیاں تعلیم یافتہ عورتاں، بڑیاں بڑیاں مرتبے والیاں عورتاں، بڑے بڑے مقام والیاں عورتاں، سارے جہان دیاں عظمت و شان والیاں عورتاں کٹھیاں ہو جان، میرے نبی دی ایک بیوی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، میرے نبی دی ایک بیوی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ میرا رب اونا عظیم عورتانو جنہ ورگی کوئی عورت آج تک نہ دنیا چ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی، اونا عظیم میرے نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازاں پڑھیا کرو، نمازاں ادا کریا کرو۔ اور جیڑیاں سارے جہان وچوں سب تو عظیم عورتاں نے رب انہاں نو کہندا ہے نمازاں پڑھیا کرو۔ جے انہاں نو نماز معاف نہیں، اج میرے تیرے معاشرے دی عورت نو کس طرح نماز معاف ہو سکتی ہے؟ سوائے انہاں ایام تو جنہ چ اللہ نے معافی دیتی ہے، عورت نو قطعاً نماز معاف نہیں، تے نہ ہی مرد نو معاف ہے۔ مرداں وچ میں گل سنا دیتی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتاں چ گل سنا دیتی ہے آپ دیاں بیویاں دی۔
جدو اینا عظیم ہستیاں نو نماز رب نے معاف نہیں کی تھی تے آپ تو بعد کون ایڈا کوئی عظمت والا جمعہ جیڑا آکھے کہ مینو رب نے آکھیا تو نماز نہ پڑھیا کر. آج کئی مذہب دے ٹھیکیدار دین دے ٹھیکیدار پیر بنے بیٹھے نے تے آندے کی نے ساڈا اللہ نال جناب معاملہ بڑا عشق والا ہے تے ساڑیاں نمازاں ہر ویلے دیاں نے اسی نہ نیتی نہ قضا کیتی ساڑی تے 24 گھنٹے دی نماز رہندی ہے. صوفیاں دا طبقہ جھیڑے آندے نے اسی 24 گھنٹے نماز وچ رہنے ہاں. انہاں پاگلاں نو بندہ پوچھے تسی دین جبرائیل کولوں لے کے آئے ہو تواڈے کول جبرائیل آیا جن نے تانوں آکھیا تہاڈی صدا دی نماز ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے اے گل فرمائی نہیں. آپ تے کدی فجر ویلے وضو کر کے مسجد چوندے نظر آوندے نے کدی زور ویلے وضو کر کے مسجد جا کے جماعت کراندے نظر آوندے نے کدی عصر ویلے وضو کر کے مسجد جا کے نماز پڑھاندے نظر آوندے نے کدی مغرب ویلے وضو کر کے مسجد جا کے جماعت کرواندے نظر آوندے نے کدی عشاء ویلے وضو کر کے مسجد جا کے لوکاں دی امامت کرواندیاں نظر آوندے نے. میرے پیغمبر نے تے دسیا اے وے نمازاں 5 نے فجر زور عصر مغرب عشاء اے 5 پڑھن والا ہی مسلمان ہے جیڑا انہاں چوں کٹا دے گا او بھی مسلمان نہیں. تے جیڑا کہ ساڈی تے ہر ویلے دی ہوئی نماز ہے سانو نیتن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سانو وضو کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں سانو مسجد جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اسی تے گھر بیٹھیاں بھی نماز چاں اسی تے جناب خلوت وچ بھی نماز چاں اسی تے جلوت وچ بھی نماز چاں اسی تے بازار وچ بھی نماز چاں اسی تے کھوہ تے بھی نماز چاں. اے ہو جے پاگل بھی دین اسلام اتے نہیں جے دین اسلام اتے ہوئی ہے جیڑا میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق 5 وقت مسجد جا کے بعد جماعت نماز ادا کردا ہے وہی مسلمان ہے. جیڑا کٹاندا ہے وہ بھی مسلمان نہیں جیڑا اپنے کولوں ودا کے 24 گھنٹے دی نماز دا لئی پھردا ہے وہ بھی بندہ صحیح مسلمان نہیں جے. آکھو گے صرف 5 پڑھن والا ہی مسلمان ہے یہ دی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. دلیل میں دینا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ گج کے آکھو صلی اللہ تسی درود نام ہی پڑھو گے حدیث میں پھر بھی سنا دینی ہے پھر بھی گج کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے اے آیا انسانی شکل وچ لیکن ہے رب دا فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل وچ نے. اے روایت بخاری مسلم دی ہے مشکات المصابیح دے اندر شروع دے اندر دوسری حدیث ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر راوی نے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے جبرائیل انسانی شکل وچ میرے نبی دے کول آ جاندے نے آ کے سوال کردے نے آندے نے سونیا میں کچھ سوال کرنا چاہنا مینوں اودے جواب دیو. میرے نبی دے کول گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاندے نے بڑے ادب احترام نال بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ کے میرے پیغمبر کولوں سوال کرتے نے آندے نے اخبرنی عن الاسلام اے محبوب پیغمبر جی اے دسو اسلام کیڑی شے دا نام ہے اسلام کینوں آندے نے. ہن اج ویکھو نا ہر بندے نے اسلام دی تعریف اپنی مرضی دی بنائی ہے. جیڑا بندہ جویں دے کم کردا ہے اونے اونوں ہی اسلام بنایا ہے انجی گل ہے نا. جیڑا بندہ جتھے لگا ہے اونے اونوں ہی اسلام بنایا ہے. ہر بندے دا اپنا اپنا اسلام ہے پر اساں تے او اسلام مننا ہے جیڑا آمنہ دے لال نے دیتا ہے جیڑا عرش والے رب نے عطایا ہے جیڑا قرآن وچے جیڑا حدیث وچے. سونیا دسو اخبرنی عن الاسلام اسلام کیڑی شے دا نام ہے تے میرے پیغمبر نے اسلام دی تعریف کیتی ہے. اے ذرا کو دھیان نال سن لیا جے کان کھول کے اپنے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیا جے تاکہ تواڈے دل و دماغ وچ اے گل بیٹھ جائے اگوں تسی لوگاں تک پیغام پہنچا سکو انہاں نوں دس سکو
کہ او اسلام جیڑا رب نے عطایا ہے میرے پیغمبر لے کے آئے نے او اسلام کیڑا ہے سونے اسلام کی ہے میرے نبی فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اینا سوال ہے کیتا اسلام دسو اسلام کنو آندے نے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اسلام اے کہ گواہی دے اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں گواہی دے کہ میں محمد اللہ دا بندہ تے او دا رسول ہاں اینی گواہی دے لئیے جی دے لئیے اور میں ہن اگلا کم سن کی کرنا ہے اللہ دے نبی کی کرنا ہے ہن ویکھو نا ساڈا نظریہ پتہ کی ہے او جی جڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے او کی ہو جاندا ہے بولو مسلمان او جی جڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے او کی بن جاندا ہے نماز پڑھے پاویں زکات دے پاویں نہ دے دیگر اعمال اسلام دے مننے پاویں نہ مننے او جی کلمہ پڑھ لیا جی مسلمان ہو گیا تے جے کوئی بندہ آکھے نا جناب فلانا بندہ مشرک ہے فلانا بندہ کافر او توبہ جی توبہ ویکھو کلمہ گو نو کسی کافر پہ کہندے ہو کلمہ گو نو تسی مشرک پہ کہندے ہو اب میرے نبی کو سکھ میرے پیغمبر کی فرما رہے نے پوچھن والے سوال کیتے ہیں محبوب جی اسلام کی ہے تے میرے نبی نے جے خالی کلمہ پڑھن دا نہ ہی اسلام ہوندا تے نبی پاک فرماندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا ہے میرے نبی نے انی گل نہیں آکھی آپ فرماندے نے اسلام ہے وے گواہی دے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں گواہی دے کہ محمد علیہ السلام اللہ دے بندے تھے دے رسول نے اے بس فرمایا نہیں واتو قیم الصلاۃ کلمہ پڑھ لیائی ہن نمازاں بھی ادا کرنیاں نہیں وتؤتی الزکاۃ اگر رب مال دے وے زکات بھی دینی وتصوم رمضان اگر تیری زندگی چ رمضان آئے رمضان دے روزے بھی رکھنے نہیں وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اگر رب نے طاقت دیتی ہے تے بیت اللہ دا حج کرن واسطے بھی جانا ہی میرے نبی نے انہاں 5 چیزاں نو اسلام دا نام دیتا ہے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا نبی پاک دی نبوت رسالت دی گواہی دینا نمبر 2 نماز ادا کرنا نمبر 3 زکات ادا کرنا نمبر 4 رمضان دے روزے رکھنا نمبر 5 اگر رب طاقت دے وے تے بیت اللہ دا حج کرنا اے میرے نبی دس رہے نے اسلام ہے وے تے اے جڑا پوچھن والا ہے اے عام انسان تے ہے نہیں اے کون ہے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کو انسانی شکل وچ آئے نے جدوں میرے نبی نے اتنا جواب دیتا نا اگوں پتہ کی فرماندے نے صدقتا محبوب جی صحیح فرمایا جے صدقتا تساں کی آکھے ہے صحیح آکھے ہے سچ فرمایا جے صحابان دے اسی حیران ہوئے آپ ہی سوال کر دے تے آپ ہی تصدیق کر دے تصدیق دے او کر دے جنہوں پہلے ہی پتا ہوئے تے جے انہوں پہلے ہی پتا ہی تے سوال کیوں کر دے تے جے سوال کیتا ہو تے تصدیق کرنوں کر دے آندے نے اسی ایسے ششو پانجے چاہاں کہ بندہ کون ہے سمجھ نہیں آمدی سوال بھی آپ ہی کر دے تصدیق بھی آپ ہی کر دے انہیں اور بھی سوال کی تھے ایمان دے بارے دسو احسان دے بارے دسو قیامت کی تو ہونی ہے اے دسو قیامت دیاں نشانیاں کی نے اے دسو اے ساریاں گلاں پوچھ کے نا تے اٹھ کے ٹور پیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بڑا حیران تے پریشان بیٹھا سا او جدو اٹھ کے ٹوریا میں اٹھ کے دے پیچھے نسیا میں کیا پتا تے کرا بندہ کون ہے تے جے میں پیچھاں گیا تے مینوں نظر ہی کوئی نہ آیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عمر آ جا ادھر جی اللہ دے رسول پتہ یہ کون سی اللہ دے نبی نے مینوں تے نہیں پتا میں تے پتا کرن گیا مینوں تے لبائی کوئی نہیں ہورے کتھے ٹر گیا ہے فرمایا ھذا جبرائیل ھذا جبرائیل اے جبرائیل سی اے اتاکم یعلمکم دینکم اے آیا سی سوال کرے تے میں جواب دیاں تاکہ دین تانوں سمجھ
آ جائے تواڈے تک دین دیاں گلاں پہنچان واسطے آئے سن انہاں میرے کولوں سوال کیتے میں جواب دیتے او سوال کرن والا ٹر گیا جواب تانوں پتہ لگ گیا تانوں دین دی خبر ہو گئی حضرت جبرائیل آئے سن تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آئے سن ہن میں دسنا کی چاہنا میرے نبی نے اسلام دی تعریف کیتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے تصدیق کیتی ہے اور میرے نبی نے جیڑا اسلام دسی ہے او دی اندر کلمے تو بعد سب تو پہلی چیز دسی ہے تے نماز دسی ہے کلمے تو بعد سب تو پہلی شے کیڑی دسی ہے سارے بولو نماز دسی ہے کی دسی ہے کہ نماز تو بغیر اسلام کوئی نہیں نماز تو بغیر بندہ مسلمان کوئی نہیں کوئی مولوی ایسا ہوئے نا جنہیں تواڈے کو لینی ہوئے تنخواہ تے او تے حال پا لوے لمی جنہیں تواڈے کرو سویرے چاٹی دی لسی مگوانی ہوئے او بھی چون چڑھا کے کر لوے تے جنہیں تواڈے کو نہ لینا نہ دینا جنہیں گل حق دی سنانی ہے انہیں تے پھر حال لمی نہیں نہ پانی تے گل میرے دوستو اے ہی جے نماز ہے تے بندہ مسلمان نماز کوئی نہیں تے بندہ مسلمان کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دے 5 بنیادی رکن دسے نے 5 بنیادی رکن اور یہ مشہور روایتاں نے جیڑیاں عام سکولاں کالجاں مسیتاں لکھیاں ہوندیاں نے 5 بنیادی رکن ان تھماں نو کہہ لو آج میں اب کھلوتے نے تھم بنیاداں نو کہہ لو جنہاں دے اوتے عمارت دیاں بنیاداں تے چھتاں کھڑیاں ہوندیاں نے ہن آ ستون جو کھڑے نے یہ ستون تھلیوں گرا دیو تے چھت کھلوتا رہے گا اور ڈگ پائے گا نا ٹہ جائے گا نا اسلام دے 5 رکن نے اسلام دے 5 بنیادی ستون نے جنہ دے اوپر اسلام دی عمارت کھڑی ہوندی ہے اور وہ ایسے ارکان نے ایک رکن بھی گیا تے اسلام دی عمارت ٹہ جانی ہے وہ کیڑے کیڑے بنیادی رکن نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے روایت بخاری مسلم دی پہلی روایت جڑی سنائی ہے وہ حضرت عمر کولوں میں رضی اللہ عنہ اور اے جڑی سنا لگا اے انہاں دے بیٹے عبداللہ بن عمر کولوں میں رضی اللہ عنہما فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5 اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تھے وے اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں 5 چیزاں فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان نبی پاک فرماتے نے 5 رکناں تے اسلام دی عمارت کھڑی ہے اگر ایک رکن بھی گر گیا اسلام دی عمارت گر جائے گی سونیا کیڑے کیڑے ارکان نے فرمایا پہلا رکن ہے وے گواہی دے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں گواہی دے کہ محمد علیہ السلام اللہ دے بندے تے دے رسول نے اے پہلا بنیادی رکن ہے تے دوجا رکن کیڑا ہے فرمایا وا اقام الصلاۃ نماز 5 ٹائم ادا کرنا مسجد وچ آ کے با جماعت نماز پڑھنا و ایتاء الزکاۃ اگر رب نے مال دیتا ہے تے زکات ادا کرنا والحج اگر رب طاقت دے تے بیت اللہ دا حج کرنا وصوم رمضان اگر رب نے صحت دیتی ہے رمضان دا مہینہ آیا ہے رمضان دے روزے رکھنا اے میرے پیغمبر فرماندے نے 5 بنیادی رکن نے اگر اللہ دے ایک ہون دی گواہی نہ دے میں نبی پاک دی نبوت تے رسالت دی گواہی نہ دے میں اسلام دی عمارت پھر بھی گر جاندی ہے اگر تو 5 ٹائم نماز ادا نہ کرے اسلام دی عمارت پھر بھی گر جاندی ہے اگر مال ہے زکات فرض ہے زکات ادا نہیں کرتا اسلام دی عمارت پھر بھی گر جاندی ہے اگر رب نے طاقت دیتی ہے حج کرن نہیں جاندا میں نہیں جانا اسلام دی عمارت پھر بھی گر جاندی ہے
اگر رب نے صحت دیتی ہے رمضان دے روزے قصدن چھڑ دیندا نہیں رکھدا اسلام دی عمارت پھر بھی گر جاندی ہے اوے 5 رکن جے ایک رکن بھی گیا اسلام دی عمارت گر جائے گی اینا چو دوجا رکن میرے نبی نے نماز نو قرار دیتا ہے نماز ہے تے اسلام ہے نماز نہیں تے اسلام کوئی نہیں بیت اللہ قبلہ بنیا میرے نبی دی خواہش دے مطابق پتا جس گل دا اللہ دے نبی نے رب کو دعاواں کیتیاں خواہش کیتی اللہ میں چاہنا کہ ساڈا قبلہ اوہی بن جائے جڑا ساڈے آباء و اجداد انبیاء دا قبلہ سی بیت اللہ میرے پیغمبر مدینے جدو آئے نے تے قبلہ کیڑا بن گیا بیت المقدس 16-17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھی تے دعائے یہ یا اللہ بیت اللہ قبلہ بن جائے تے آخر میرے رب نے اپنے نبی دیاں دعاواں قبول فرما لیاں تے رب نے کیا کہ سونیا میں بیت اللہ نو تہاڈا قبلہ بنا دیتا ہے ہن بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھیا کرو جتھے بھی ہو تساں بیت اللہ والی ہن منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتا ہے صحابہ آئے میرے نبی کو بڑے پریشان نے اللہ دے نبی ایک مسئلہ بن گیا ہے فرمایا کی مسئلہ بنے اے اللہ نے آکھیا ہن تہاڈا قبلہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ فرمایا بڑی سونی گل ہے تے پریشانی کیڑی گل دی ہے اللہ دے نبی جیڑے لوگ بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں دنیا تو ٹر گئے ساڑھے بیلی سجن ساتھی صحابی جیڑے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں دنیا تو ٹر گئے نے بیت اللہ قبلہ بنن تو پہلا جیڑے دنیا چھڑ گئے نے سونیا اونا دیاں نمازاں دا کی بنے گا وہ تے بیت المقدس والی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں دنیا تو ٹر گئے نے اونا دیاں نمازاں دا کی بنے گا سوال کادا کیتا ہے صحابہ نے ذرا گج کے بولے جے بولو یار کادا سوال کیتا ہے نماز دا کہ جیڑیاں نمازاں بیت المقدس ال منہ کر کے پڑھیاں نے اونا نمازاں دا کی بنے گا جیڑے لوگ دنیا تو ٹر گئے نے اونا دا کی بنے گا بیت اللہ تے ہن قبلہ بنے ہیں سوال کادا ہے نماز دا ہن رب لگا جواب دے رب کی دے لگا جواب ذرا سماعت فرمایا جے اللہ کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ما کان اللہ لیضیع ایمانکم دوسرا پارا دوسرے پارے دا پہلا صفحہ دوجی آیت ما کان اللہ لیضیع ایمانکم او میرے نبی دیو یارو پریشان نہ ہوو جیڑیاں نمازاں تساں بیت المقدس والمو کر کے پڑھیاں نے اللہ تواڈیاں اونا نمازاں نو بھی ضائع بولو اونچی بولو نہیں کرے گا ما کان اللہ نہیں کرے گا اللہ لیضیع ضائع ایمانکم تواڈیاں بولو کنہاں نو نمازاں نو تے لفظ کیڑا استعمال کیتا ہے ایمان میں اصل گل تو سمجھانا چاہنا تاں کہنا بولو جے تسی نہ بولو گے تو گل سمجھ نہیں نہ تانوں ہونی رب نے سوال کیا نماز دا تے جواب رب کی دیندا ہے ایمانکم کی لفظ بولیا ہے ہن سوال پیدا ہوندا ہے یا اللہ نماز واسطے تے لفظ صلاۃ ہوندا ہے تے تینوں صلاۃ دا لفظ ہوندا نہیں سی تو قرآن میں اینی وار لفظ صلاۃ استعمال کیتا ہے تے ایتھے کیوں نہیں کیتا پھر بولیا امام بخاری رحمہ اللہ الباری اللہ امام بخاری تے رحمت نازل فرمان امام صاحب نے باب بنیا صحیح البخاری دے اندر اور باب بن کے دسیا کی ہے اللہ نے ایتھے آکھیا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تواڈیاں نمازاں ضائع نہیں کرے گا اللہ نے نماز واسطے لفظ ایمان استعمال کر کے دسیا اے وے نماز ہے تے ایمان ہے نماز کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں
نماز ہے تے ایمان ہے، نماز کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ صحیح مسلم دی روایت میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا ایمان تے شرک و کفر دے اندر فرق کرن والی شے وے تے نماز ہے۔ نماز پڑھن والا مومن ہے، نماز نہ پڑھن والا مشرک بھی بن جاندا ہے، نماز دا تارک کافر بھی بن جاندا ہے۔ اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر وچ فرق کرنے والی شے وے تے نماز ہے۔ پڑھن والا مسلمان ہے، نہ پڑھن والا کافر بن جاندا ہے۔ ایک بندہ ہے جڑا کدی کدار کوئی نماز وچ کوتاہی ہو جاندی ہے، اگا پیچھا ہو جاندا ہے، سستی ہو جاندی ہے، رہ گئی ہے، بعد وچ پڑھ لئیے، نماز قضا کر کے پڑھ لئیے، اوے او دی گل ہو رہے او اور کیفیت ہے۔ ایک وے کہ نماز پڑھدا ہی نہیں، مسجد آوندا ہی نہیں، نہ فجر پڑھدا ہے، نہ ظہر پڑھدا ہے، نہ عصر پڑھدا ہے، نہ مغرب پڑھدا ہے، نہ عشاء پڑھدا ہے، نہ رمضان پڑھدا ہے، نہ 11 مہینے پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہی نہیں، پکا بے نماز ہے۔ ایسے بندے دے بارے میرے رب نے بھی اعلان فرما دیتا ہے، پارہ 21 جے سورۃ دا نام سورہ الروم جے، اللہ فرماتے نے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ، اور لوگوں اللہ وال رجوع کرن والے بن جاؤ، واتقوا رب کو ڈر جاؤ، واقیموا الصلاۃ نمازاں پڑھیا کرو، ولا تکونوا من المشرکین نمازاں دے تارک بن کے مشرک نہ بن جایا جے۔ حدیث بھی دس دی ہے نماز دا تارک مشرک تے کافر، قرآن بھی دس ہے نماز دا تارک مشرک تے کافر۔ یارو ہن میں مولوی ہو کے تانوں تسلی دیا ہوں، خیر صلی یہ دا مطلب ہے مینوں کو مفاد ہے۔ اگر کوئی پیر ہو کے تینوں تسلی دے کہ کوئی گل نہیں نماز نہیں پڑھتا تے پھر کیڑی قیامت آ گئی ہے، یہ دا مطلب ہے انہوں تیرے کو کوئی مفاد ہے۔ وگرنہ قرآن تے حدیث تے واضح لفظاں کہہ رہے ہیں ایمان تائیں جے نماز ہے ہی، اسلام تائیں جے نماز ہے ہی، مسلمان تائیں جے نماز ہے ہی، مومن تائیں جے نماز ہے ہی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے تے انہوں نماز دا حکم دیو، تے جدو 10 سال دا ہو جائے نہ پڑھے تے انہوں کی کرو، انہوں سختی نہ پڑھاؤ، انہوں مار کے پڑھاؤ، انہوں جناب سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے پیغمبر نے ایک واحد ایسی عبادت ہے جیدے متعلق حکم دیتا ہے کہ بچہ 7 سال دا ہو جائے تے نماز دا حکم دیو، 10 سال دا ہو کے نہ پڑھے سختی نہ پڑھاؤ۔ اور پتہ جے میرے پیغمبر علیہ السلام نے متعلق رب نے والا قرآن کیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے رب نے اپنے نبی دے متعلق فرمایا ہے میرا نبی ایمان والین الرؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تے نبی شفقتاں کرنے والا مہربان ہے۔ اور کدھرے میرا رب اپنے نبی دی صفت انج بیان کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ میرا نبی رحمت للعالمین بھی نے، میرے پیغمبر
رؤوف بھی نے، میرے نبی رحیم بھی نے، میرے نبی حریص بھی نے، اینیاں صفتاں میرے پیغمبر دیاں نے، اس دے باوجود میرے پیغمبر بڑے مشفق بھی نے، بڑے شفیق بھی نے، بڑے جناب محبت کرنے والے بھی نے، بڑا پیار کرنے والے بھی نے۔ اور ایتھے ویکھو نا میرے نبی علیہ السلام دی کیفیت کی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مشکات دے اندر کتاب الصلاۃ وچ روایت موجود ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں مؤذن نو آکھاں تو اذان کہہ، میں اپنی جگہ تے ایک امام مقرر کراں، پھر میں کچھ نوجواناں نو نال لواں، میں جنگل وچ جا کے لکڑیاں اکٹھیاں کراں، میں لکڑیاں لے کے آواں، پھر میں ویکھاں جماعت کھڑی ہوئی ہوے تے میں ویکھاں کیڑا کیڑا بندہ نماز پڑھن واسطے نہیں آیا، کیڑا کیڑا بندہ مسجد وچ نماز ادا کرن نہیں آیا، تے جیڑا جیڑا نہیں آیا میرا جی کردا میں لکڑیاں لے جا کے او دے گھر نو اگ لا کے ساڑ دیواں۔ وہ ایک نبی رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، رؤوف بھی ہے، حریص بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، محبت کرنے والے بھی نے، شفقت کرنے والے بھی نے، رحم کرنے والے بھی نے۔ اس سے باوجود کی فرما رہے نے جیڑا نماز مسجد وچ نہیں پڑھنا آیا میرا جی کردا میں او دے گھر نو اگ لا کے ساڑ دیاں۔ اندازہ نہیں ہوندا کہ میرے نبی ایڈے شفیق ہون دے باوجود نماز دی کتنی اہمیت ہے میرے نبی دے نزدیک، کتنی اہمیت ہے میرے مصطفیٰ دے نزدیک نماز دی، کہ آپ فرما رہے ہیں میرا جی کرتا میں اگ لا کے ساڑ دیا۔ ایک صحابی نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہو رضی اللہ ہو، کہو میں مکان لگا تسی ٹینشن نہ لگو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ ہو تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو لے میرا دل ہوں ہے کہ جیڑا موضوع شروع ہویا نا او دے متعلق جو گلہ ہیں مختصر ساریاں ہو جان، تو سا نماز دی اہمیت بھی سن لئی ہے، نہ پڑھن والے دا انجام بھی سن لیا ہے، تے نال میں یہ بھی تھوڑا دسنا چاہنا کہ پڑھنی کتھے آگے وے بولو مسیتی ڈیرے تے نہیں اللہ اکبر کر چھڑنی، میں ڈیرے تے پڑھ لینا، میں گھر ہی پڑھ لی سی، میرے کو مسیتی نہیں سی آن ہویا میں گھر ہی پڑھ لی سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مشکات جو روایت موجود ہے کتاب الصلاۃ جیڑا بغیر عذر تو، اور عذر بھی ہو جنہوں شریعت نے عذر منیا ہے، شریعت نے عذر پتہ کنوں منیا ہے، مرض او خوف، بیماری ہوئے ایسی بیماری کہ بندہ مسیتی نہ آ سکتا ہوئے، یا ایسا خوف ہوئے کہ اس خوف دی وجہ تو بندہ گھروں باہر نہ نکل سکتا ہوئے، تے ایک بندہ سارا پنڈ گائے تے مسیتی جان لگے انہی لتاں پیڑ کرن لگ پہ، سارے پنڈ دیاں مجلساں جا کے ویکھے تے مسیتی جان لگے انہوں کرونا ہو جائے، یہ تے بہانہ نہیں نا۔ فرمایا جڑا بغیر عذر تو اذان دی آواز سن کے نماز پڑھن نہیں جاندا او گھر نماز پڑھے یا ڈیرے تے پڑھے لا صلاۃ، نبی پاک فرماندے نے او دی نماز کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فرماندے نے محبوب جی مدینہ ایسا ہے، یہ ادوں دی گل ہے جدو مدینہ ایڈا کو سی، پتا کڈا کو مسجد نبی کنے کنے ویکھی ہے، کسے ویکھی تو آڑے جو وہ ویکھی جے جڈی اج مسجد نبی ہے نا اس وقت دا مدینہ سارے دا سارا اج دی مسجد نبی دے وچ آ جاندا ہے۔ مسجد نبی دے اج دروازے تو ہو رہے 35 کے 36 نمبر دروازہ ہے، اتھوں باہر نکلیے تے اگے بازار ہے، وہ بازار اس ویلے منڈی ہوندی سی تے منڈیاں شہر دے وچ ہوندیاں نے کہ باہر ہوندیاں نے، ایڈا کو شہر مدینہ، باقی سارا علاقہ کی ہے جنگل بیابان چاڑیاں تے سونیاں، میں ذریر البصر انسان اکھاں کوئی نہیں نبینا ماں تے لیس لی قائد یقودنی الی المسجد،
تے میرے کو ایسا کھچن والا بھی کوئی نہیں، یعنی مینوں نال لے آنے والا بندہ بھی کوئی نہیں، نبینہ انسان تے نال لے آنے والا بندہ کوئی نہیں جڑا مینوں مسیتی لے آوے، میں آپ ہی ڈنگوری ٹوندیاں ٹوندیاں آنا ہوندا ہے تے سونیا کدی بارش ہوئی ہوندی ہے، رستہ خراب ہویا ہوندا ہے، اللہ دے نبی درندے بھی رستے چ موجود نے، کیڑے مکوڑے بھی موجود نے، ٹھوئے سپ بھی موجود نے تے سونیا کدی کدی اس طرح دا رستہ بنیا ہوندا ہے کہ آیا نہیں جاندا تے انج کرو مینوں اجازت دے دیو کہ میں گھاری نماز پڑھ لواں کراں، ہر ویلے نہیں آکھیا، کی آکھیا کدی کدی جدوں کوئی رستہ چوکا خراب ہویا ہوئے تے میں گھاری نماز پڑھ لیا کراں، حلی رخصت، کیا میرے واسطے کوئی رخصت موجود ہے؟ نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے عبداللہ پڑھ لیا کر۔ عبداللہ اٹھ کے واپس مڑن لگے، فرمایا عبداللہ نو بلاؤ، عبداللہ آ گئے، آپ فرماندے نے اتسمع النداء، عبداللہ اذان دی آواز سننا ہے؟ جی اللہ دے رسول اذان دی آواز تے میرے کانج پیندی ہے۔ فرمایا فاجب، جے اذان دی آواز سننا ہے پھر مسیتی آنا پوے گا۔ وہ نبی نے سن، انہوں لیون والا کوئی نہیں سی، رستے بھی خراب سن۔ فرمایا اذان دی آواز سننا جی اللہ دے رسول، فرمایا فاجب، پھر مسیتی آنا پوے گا۔ تے اسی ہٹے کٹے ایڈیاں ایڈیاں اکھاں تے رستے بھی بہترین تے اذان دی آواز تے ہن 3-3 میل تے جاندی ہے، جیندے رہن ساڑے لاؤڈ سپیکر۔ وہ اسی مسیح کو منہ لپیٹ کے لنگ جانے ہاں، سانو ضروری کام میں وہ کیڑا ضروری کام ہے جڑا نماز تو بھی ضروری ہے، تے جے نماز پڑھیے نا تے ایدہ اجر بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ دسو اگر کسے گھر دے بندے دے گھر دے اگے نہر وگدی ہوئے، وہ 5 ٹائم نہر وچ نہائے تے کیا او دے جسم دے کو میل کو چہل رہے گی؟ تسی دسو ہاں والا رہ جائے گی؟ نہیں نا، 5 واری نہائے، آندے نے سونے او دے جسم دے محل کو چل کتھو رہ جانی ہے۔ فرمایا اے مثال ہے مثل الصلوات الخمس، اے 5 نمازاں دی مثال ہے، جیڑا 5 نمازاں پڑھ دے مسجد چاہ کے پڑھ دے با جماعت پڑھ دے، اللہ انہوں گناہاں تو پاک تے صاف فرما دیتا ہے۔ ایک باری میرے نبی باہر گئے صحابہ نال نے تے موسم پت جڑ دے تے آپ نے ٹہنی نو ہاتھ پایا تے انج ہلایا تے سارے پتے چڑھ گئے۔ فرمایا صحابہ نو ویکھو دے پتے چڑھ گئے نا جی اللہ دے رسول، فرمایا جویں دے پتے چڑھ گئے نا جیڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھ دے او دے گناہ رب انجی چڑھ دے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا فجر پڑھ کے زور پڑھنا ہوں دے، فجر پڑھ دے با جماعت، زور پڑھ دے با جماعت، عصر پڑھ دے با جماعت، مغرب پڑھ دے با جماعت، عشاء پڑھ دے با جماعت۔ فرمایا جڑا فجر پڑھ کے جاندہ ہے زور پڑھنا ہوں دے، فجر تے زور دے درمیان جڑے ہو دے کولو صغیرہ گناہ ہوئے نا چھوٹے موٹے، اللہ زور دی نماز دی برکت نہ سارے معاف فرما چھڑتے۔ زور پڑھ کے جاندہ ہے عصر پڑھنا ہوں دے، زور تے عصر دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ نے رب سارے معاف کر چھڑ دے۔ عصر پڑھ کے جاندہ ہے مغرب پڑھن ہوں دے، عصر تے مغرب دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ نے رب معاف کر چھڑ دے۔ مغرب پڑھ کے جاندہ ہے عشاء پڑھنا ہوں دے، مغرب تے عشاء دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ نے رب معاف کر چھڑ دے۔ اور نبی پاک فرماندے نے ایک دوسری حدیث وچ جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ دے اور فجر دی نماز بھی با جماعت پڑھ دے تے ساری رات ستا رہندے، عشاء بھی با جماعت پڑھ دے، فجر بھی با جماعت پڑھ دے تے ساری رات ستا رہندے۔ فرمایا اللہ انہوں ساری رات نفل پڑھن دا اجر عطا فرما چھڑ دے۔ کنا مول پہندہ ہے نماز دا تے نہ پڑھیے تے بندہ جاندہ رہندہ ہے۔ اللہ مینوں تو انہوں نماز پڑھنے والا مسلمان بنا چھڑے، اللہ صحیح معنی چ مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت دا اللہ سانو نمازی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے، پریشاناں واسطے، سب واسطے اللہ سب تے رحمت نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عرشاں والے جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما۔ اللہ جنہیں بھی ایمان والے دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ روحانی جسمانی بیماریاں تو اللہ سارے نو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما۔ اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ سانو پکا سچا مسلمان تے مومن بنا۔ اللہ سانو بھی تے ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا۔ میرے اللہ سانو بھی تے ساڑیاں اولاداں نو بھی نمازی مسلمان بنا۔ میرے اللہ جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھیں اللہ جی تو بھی موت دے میں ایمان دی حالت دے اندر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ جمیلا